اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ مت عبادت کرو مگر صرف اسی اللہ ہی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائیں وہ تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو، وہ دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو مت کہہ ان کے سامنے اف، ولا تنہرہما، اور مت جھڑک ان دونوں کو، وقل لہما قولا کریما، اور بات کہہ ان دونوں کے سامنے ادب کی بات، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا کے رکھ اپنے کندھوں کو ان دونوں کے سامنے من الرحمہ پیار سے، وقل، اور اگر وہ فوت ہو جائیں، وقل، تو کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار شفقت اور مہربانی والا معاملہ فرما ان دونوں پر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی صغیراً، بچپن کی حالت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 اس دا ترجمہ کیتے توڑے سامنے۔ اس رکوع دا آغاز ہو رہا، اس رکوع دے اندر اللہ تعالی نے دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ دا بیان فرمایا۔ پچھلی سورت دے اندر بھی یہ گزر چکے ہیں اور اس سورت دے اندر دوبارہ آ رہا ہے۔ خلاصے دے طور تے سن لو کہ جس سورت دے اندر اللہ دے عذاب آمن دا ذکر ہوئے، یا جس سورت دے اندر عذاب دا اشارہ ہوئے، اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ امور ثلاثہ دا بیان فرماندے ہیں کہ اگر میرے عذاب کو لو بچنا چاہندے ہو تو پھر انہ ترے احکامات دوتے عمل کر لو، میں اللہ دے عذاب تو محفوظ رہ ویسو۔ سورۃ النحل دے شروع دے اندر فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، فرمایا جس عذاب دی تسی جلدی مچا رہے آئے اور منگ رہے آئے بار بار، او عذاب تواڈے کول آ چکے آئے۔ 7 سالہ قحط سالی دی صورت دے اندر او عذاب آ چکے آ، فلا تستعجلوہ، تو ہن اس دے اندر مزید جلدی نہ مچاؤ، اس نو آیا ہی سمجھو، حالے تک آیا کون آئے، چونکہ آون والے وقت دے اندر اس دا آونا یقینی ہے، اس واسطے فرمایا اتا امر اللہ، انجی سمجھو کہ اللہ دا عذاب تواڈے تے آن پہنچے۔ اس دے بعد عذاب آ گیا، 7 سال توڑی قحط مشرکین مکہ دوتے مسلط رہا، مردار اور گند کھاون دوتے مجبور ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ اس دے بعد اللہ کریم نے نبی علیہ السلام دی دعا دے ذریعے 7 سال تو بعد اس عذاب نو ٹال دیتا۔ 2 مطالبے آن مشرکین دے پیچھے مضمون سارے سن چکے ہو۔ ایک مطالبہ اے ہے کہ عذاب لے کے آ، دوسرا مطالبہ اے ہے کہ معجزہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بھیجیا اور معجزہ بھی دکھا دیتا، اور معجزہ کیڑا؟ معجزہ اسراء،
ہن جس وقت قوم کوئی معجزہ ویکھ لوے تے منہ منگا معجزہ ویکھ لوے تے پھر اس دے بعد انبیاء دی مخالفت کرے اور انبیاء دے اتے ایمان لے کے نہ آوے، اللہ اس قوم نو ہلاک اور برباد کر دینا، یا اس معجزے دی او توہین چا کرے، اہانت چا کرے، اللہ تاوی اس قوم نو زندہ نہیں چھڑیندا جویں قوم صالح ہلاک اور برباد ہو گئی اٹھنی دے قتل دی وجہ تو۔ تب معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے اسراء والا کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو زمین تو اٹھایا اور آسمانہ دیاں بلندیاں تک لے کر کے گیا۔ ہن اس معجزے دا جس وقت انہوں نے انکار کیتا تو خطرہ ہا کہ انہوں دے تے عذاب آ جاویا۔ اسے دا اشارہ اللہ کریم نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اسی یہ معجزہ معراج والا اپنے نبی نو اس واسطے وکھایا ہا کہ اسی اپنے نبی نو چند نشانیاں وکھائیے، اور نشانیاں کیا ہن؟ ہلاکت مشرکین فی البدر، کہ بدر دے اندر مشرکین دی ہلاکت ہو جاسی۔ ای علی نشانی اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج دے موقع تے وکھا دیتی ہے کہ تواڈے دشمن ہلاک اور برباد ہو جاون گے ان قریب۔ لیکن اس ہن عذاب آمن آئی، بدر دے موقع تے آمن آئی، بعد وچ ہویا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ کریم نے امور ثلاثہ دا بیان فرمایا کہ انہاں ترے احکامات تے اگر عمل کر لو میں اللہ دے عذاب دے کولو بچ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے معجزے دا بھی انکار کی تھا، اللہ دے نبی تے ایمان بھی لے کے نہ آئے، اسے واسطے بدر دے اندر انہوں نے منہ دکھاونی پئی، اللہ نے انہوں نے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتا۔ بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، امیہ، یہ سارے بدر دے اندر کیا ہو گئے؟ واصل جہنم ہو گئے۔ تو میرے دوست، یہ مضمون یا اے قرآن مقدس صرف مشرکین مکہ دی اصلاح واسطے نہیں، یہ صرف میری اصلاح واسطے نہیں، یہ صرف آپ دی اصلاح واسطے نہیں، بلکہ قرآن جڑا ہدی للناس ہے، ہر انسان دی اصلاح واسطے ایک کتاب ہے۔ جس بندے دے اوتے الناس دا اطلاق ہے وہ سارے ہی قرآن دے مصداق ہیں۔ تو میرے دوست، آج بھی یہ ساڈے اتنے ایو حالات آ چکے ہیں، بھوک دا فقدان ہے، پانی ملدا نہیں، کھان واسطے کوئی موجود نہیں، کمر توڑ مہنگائی نے سر بھما کے رکھ دیتے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، لوگ پورا گھر زہر لے کے مر رہے ہیں، بچیاں دے گلے دبائے جا رہے ہیں، اولاداں نو قتل کیتا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ بارشاں دا سلسلہ کئی عرصے تو بند ہے، بڑے حالات گھمبیر ہو چکے ہیں، ماحول بڑا سخت ہو چکے ہیں، ماں باپ دی اطاعت اور فرما برداری دا نہ کوئی نہیں ہے، اولاد دی اچھی تربیت دا نام و نشان نہیں ہے۔ کیا کیا جرائم اور کیا کیا برائیاں اس معاشرے دے اندر بھر چکیاں، زنا عام ہو چکیا، چوری عام ہو چکی، ڈاکہ عام ہو چکیا، راہ زنی، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، غرض ہر برائی دے اس وقت بازار گرم ہو چکیا، اور ای وجہ کہ اللہ تعالیٰ دی پکڑ اساڈے تے آ چکی ہے۔ لیکن اسی اس چیز نو محسوس نہیں کرتے، اسی اس چیز نو محسوس نہیں کردے، اسی سمجھ لیا با عذاب صرف اسے چیز دا نام ہے کہ جبریل امین چیخ مارن، زمین پھٹے، زلزلے برپا ہون، پتھراں دی بارش ہوئے، لوگ ہلاک اور برباد ہو جاون، اس چیز دا نہ عذاب ہے نہ میرے دوست۔ یک بارگی ہلاکت قوم دی، اس تو تا اللہ دے پاک پیغمبر نے پناہ منگی ای اساڑے واسطے، اللہ میری امت نو یک بارگی ہلاک نہ کریں پیا، اللہ نے اے دعا قبول فرما لئی، وگرنہ اسی بھی پہلیاں قومہ دی طرح نست و نابود ہو چکے ہو گیا۔ جو برائیاں اور جرائم اساڑے اندر بھر چکے، پوری امت پہلیاں جتنیاں بھی گزریاں، انہاں ساریاں دیاں برائیاں اگر اکٹھیاں کی دیا جاون تو او مجموعہ بندہ ہے اج دی امت دا۔ داڑھی کٹاونا اس امت دے اندر، زنا کرنا اس امت دے اندر، چوری کرنا اس انہاں لوگاں دے اندر،
زنا، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، غیبت، گلہ، شکوہ، ماں باپ دی نافرمانی، شرک موجود ہے، سب کچھ ہر گناہ جڑا پہلی قوماں دے اندر آئی وہ اج دے دور دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے عذاب دے کولو بچنا ہے تو انہاں تمام قسم دے گناہاں تو بچنا پڑے گا، وگرنہ اسی طرح اسی اللہ دی پکڑ دے اندر اس دی سزا اور عذاب دے اندر رگڑے رسائیں۔ تو ترے قسم دے احکام آ رہے ہیں جی۔ سب تو پہلا حکم جڑا ہے نا، ترے قسم دے احکام دفعیہ عذاب واسطے امور ثلاثہ جڑے ترے بیان آ رہے ہیں کہ اے ترے کام نہ کر رہے ہیں، انہاں جو سب تو پہلا حکم ہے اللہ دی ذات اور اس دی مخصوص صفات دے نال کہنو شریک نہیں کرنا۔ آسان لفظ اندر شرک نہ کرو۔ دوسرا ہے جی ظلم نہ کرو۔ تیسرا ہے جی احسان کرو۔ لیکن اتھے ترتیب ذرا الٹ ہے، ظلم بعد اندر آ رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالی نے بیان فرمایا شرک نہ کرو، اس سر فہرست پہلے بیان فرمایا۔ دوسرا اس مقام تے آ رہا احسان کرو، شرک نہ کرو، چند لفظ دے اندر اللہ تعالی نے بیان فرما دیتا ہے، اس دی تفصیل نہیں کی تھی۔ دوسرا احسان کرو، اس دے اندر اللہ کریم نے 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ جماعت اول والدین، انہاں دے نال حسن سلوک کرو۔ جماعت دوم آتی ذی القربہ، قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرو۔ جماعت سوم والمساکین، مسکینہ دے نال بھی حسن سلوک کرو۔ اور جماعت چہارم وابن السبیل، مسافرہ دے نال بھی حسن سلوک کرو۔ اے 4 لوگاں دے نال احسان کرن دا بیان اس مقام دے تے آ رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ تفصیل ان ترجمے دے اندر پڑھ دے بسیں۔ سب تو پہلا حکم کیا ہے جی؟ شرک نہ کرو۔ سب تو پہلا حکم کیا ہے؟ شرک نہ کرو۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ ہے تیرے رب دا، قطعی حکم دے دیتا تیرے رب نے، فیصلہ فرما دیتا۔ قضا اس زمانے فیصلہ کر دیتا تیرے رب نے، تو جڑا فیصلہ ہوئے وہ مضبوط ہوندا، اس تے مہر لگ چکی ہوندی۔ ہن اس فیصلے دی مخالفت کرنا کہ انسان دے اختیار دے اندر نہیں ہوندا، تو لہذا یہ فیصلہ ہو چکیا کہ عبادت اور پکار صرف اور صرف رب دی کرنی ہے۔ اس دی عبادت اور پکار دے اندر کہ نبی، ولی، پیر، فقیر، چھوٹا بڑا، حجر شجر، قبر، نوری ناری، خلقی، کسی نو بھی خاکی نو بھی اللہ دی عبادت اور پکار دے اندر شریک نہیں کرنا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ ہے تیرے رب دا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ مت کرو عبادت مگر صرف اور صرف اللہ ہی دی۔ اے نفی والا معنی جڑا ہوندا نا استثناء، ادھ وچ اس بات والا بھی معنی ہو سکتا۔ اور فیصلہ ہے تیرے رب دا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی دی کرو، اللہ دے علاوہ اور کہیں دی عبادت نہیں کرنی۔ ایو وعدہ اسی اپنی زبان دے نال بھی کر کے آنے ہاں، اے ہن 2-4 منٹ پہلے بھی ایو وعدہ کیتا اللہ دے نال۔ بڑا پڑھو سورۃ الفاتحہ میرے نال الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ دے نال وعدہ کیتا نا جی، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار تمام تعریفاں الوہیت اور معبودیت دیاں اور صرف تینوں ہی جچ دیاں ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس واسطے کہ تو رحمان بھی ہیں تے رحیم بھی ہیں۔ مالک یوم الدین، اس واسطے کہ تو قیامت دے دن دا کلا مالک بھی ہیں۔ آگے کے پڑھیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کر سائیں، و ایاک نستعین، اور مصائب اور مشکلات دے اندر تیرے کولوں ہی مدد منگ سائیں۔ تے ہر بندہ نماز دے اندر اللہ دے نال وعدہ کردہ کہ اللہ اسی عبادت اور پکار صرف اور صرف تیری ہی کر سائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسجد دے اندر کھڑے، پھر اس تو بڑا بھی افسوس ایک ہو رہا ہے کہ قبراں دے اندر، مزاراں دے آس پاس، قبرستان دے اندر مساجد بنا دیتی گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشارہ لوگوں دے ذہن چے بھریا گیا کہ جس طرح مسجد جائے عبادت ہے، اسی طرح اے جگہ بھی جائے عبادت ہے۔ تو ہن لوگ کیا کر دیں؟
نماز دا ٹائم ہویا اذان ہوئی مسجد وچ بڑے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ دے نال وعدہ کیتا اللہ تیری ہی عبادت کرسائیں تیرے کولو ہی مشکلات اور مصائب دے اندر مدد منگسائیں جدہ ادھرو نماز پڑھ کے نکلے ادھر دربار دے اندر انٹر ہوئے تے بابے دے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہاں جی لے ککڑ تے دے پتر لے گڑ دی روڑی تے دے پترہ دی جوڑی بابا شاہ جمال پتر دے میں رتا لال چٹا نہیں چلدا بلیک نہیں چلدا صرف رتا ہی چلدا میرے دوست جس وقت انہاں لوگوں نو آکھیا جاوے نا شرک نہ کرو اللہ دے علاوہ اور کہنو نہ سڈ مارو اس وقت آدھیں او میاں او جڑے مشرکین آن او شرک کر دیان کہ اللہ دے علاوہ بت دی پکار کرے نیان اسی کوئی بتاں نو تا نہ سڈیں دے پہ اسی تا نبی ولیاں نو ساڑ رہے ہیں لہذا یہ شرک نہیں شرک اے جے بتاں دی عبادت اور پرستش کیتی جائے نہ میرے دوست میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ یہودیاں دوتے بھی لعنت فرمائے اللہ عیسائیاں دوتے بھی لعنت فرمائے اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدہ تفصیلی روایت چاہیے ہے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیاں اور اپنے اپنے امت دے نیک لوگا دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیا بتاں دی عبادت کوئی نہیں کردا مہدہ سوٹا گھلا بھلے اس نے کوئی سجدہ کرے دا قطعا نہیں کرے گا اللہ اکبر کر دے کے آن لکڑی دی مورتی بنا دے آن پتھر دی مورتی تراش دے آن اس مورتی نو اس نبی ولی دی شکل دے کے تراش دے ہونے آن اس نو تراشن تو بعد انہوں دا نظریہ ہوندائی کہ جس نبی ولی جیسی عبادت اور پکار کر رہے ہیں جس دے نات نظر و نیاز منت منوتی چڑھا رہے ہیں اس دی روح اس دے اندر حلول کر چکی اس دی روح اس دے اندر داخل ہو چکی ہے تو ای ہون ساڑے جناب مشکلات مسائب نو دیکھ رہا اور ساڑی نظر و نیاز دے اتے خوش ہو رہا ای نظریہ ہونا دا خالی محض بتا دی عبادت نہ کر دے ایڈے بے وقوف ساڑی قوم اور کوئی نہ کہ ٹاکی جھلے تو اس نو معبود بنا لو رکشہ جھلے آتے اس نو معبود بنا لو کھمبا جھلے آتے اس نو معبود بنا لو درخت آلی کو ٹینی کھلی کل ٹھوک ٹھوک کے اس دیتے منتا مننی شروع کر جاؤ اس ساڑی قوم دی طرح بے وقوف کوئی نہ خدا گواہ آج اگر وہ جہل آ جاوے نا تے فرعون آ جاوے تے پہلی قوم دے مشرک تے کافر آ جاوے نا انہاں ہاتھ جوڑ کے بھج بینا انہاں کہنا تسی تے ساڑی پیو نکلے ہو اتنے تو ہسی بھی کارا دے مشرک کوئی نہ ہاسے جتنے تسی بن چکے ہو اللہ اکبر تاک دن کی اسی تا نبی ولیاں دی عبادت اور پکار کر رہے ہیں اسی بوتا دی تا نہیں کر دے تا محض بوتا دی عبادت اور پکار تا کیتی نہیں گئی لوگا دے نظریہ ہوندہ ہے کہ اس مورتی دے اندر اور اس تشبیح دے اندر فلان نبی ولی دی روح جڑی حلول کر چکی داخل ہو چکی قرآن دا انداز سنو بلا قرآن کے یادا فرمایا لقد کفر الذین قالوا قرآن فتوہ پہلے لایا گل بعد اج کیتی ہے فرمایا تحقیق کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہیں آکھیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ عیسیٰ جڑا مریم دا پتر او یہ تا اللہ ہے نا اویو تا اللہ ہے اویو تا الہ معبود ہے اویو تا مشکل کشات حاجت روا ہے اویو تو غیب جانن والے لہذا عیسیٰ دی عبادت اور پکار کرو اس دے ناتے نظر و نیاز دیو منت بنوتیاں دیو چڑھاوے چڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال المسیح اے حضرت عیسیٰ دے بارے اے آکھ رہے ہیں تے حضرت عیسیٰ انہوں نے کیا کہ گئی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اعبد اللہ ربی و ربکم عبادت اور پکار کرو صرف اور صرف میرے رب دی اور تھوڑے رب دی عبادت میں عیسیٰ دی نہیں کرنی بلکہ اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جس نے میں نے بھی پیدا فرمایا تو تونوں بھی پیدا فرمایا جڑا میرا بھی پروردگار ہے تو تھوڑا بھی پروردگار ہے آگے کیا فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا جس بندے نے بھی اللہ دے نال شریک چا ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے جنت نو اس دیتے ہمیشہ طور تے حرام چا فرمائے وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس دا ٹھکانہ ہمیشہ طور تے جہنم ہے
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت ہے؟ بولو شاباش، بت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اگے چلو، اسے سورۃ المائدہ دے آخری رکوع دے اندر اللہ کریم دا کیا انداز ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرماندا اس ویلے دے بھی تذکرہ کرو جد اللہ تعالیٰ آکھے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم دے، أَأَنْتَ کیا تو قلتا آکی آیا ہے للناس لوگنو اتخذونی مینو و امی اور میری مانو الہین من دون اللہ، دو الہ بنا لوائے اللہ تو علاوہ۔ یہ حضرت عیسیٰ تے مائی مریم بت ہیں؟ بولو شاباش، یہ بت ہیں، انسان ہیں، ایک وقت دا پیغمبر ہے اور دوسری وقت دی ولیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جدہ بھی پکاریا گیا محض بتاں نو نہیں پکاریا گیا، بلکہ نبی ولیاں دیاں شکلاں دوتے مورتیاں بنا کے انہاں نو پکاریا گیا۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ قیامت دا منظر ہے جی، قیامت والے دن حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم اور تمام اس پچھلی آیات دے اندر تمام انبیاء دے کولو بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، سارے نبیوں نو کھڑا کر کے پوچھنا کیا تسی اپنی امتاں نو آگ کی آیا ہے کہ ساڑی عبادت کرائے، ساڑی پکار کرائے، ساڑی پرستش کرائے؟ تمام نبیوں نے بھی یہ جواب دینا، اور خاص کر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کھڑا کرنا۔ حضرت عیسیٰ نو کھڑا کیوں کرنا جدہ تمام نبیوں دے اندر بھی حضرت عیسیٰ آ گئے؟ اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ دے نال شرک بہت زیادہ عیسائیوں نے کیتا، پھر انہوں نے بھی اور انہوں دی ماں نو بھی لوگوں نے مورے دے شرک ٹھہرایا، انہوں دے نال شرک کیتا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ نو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ حضرت عیسیٰ پھر کیا جواب دے سن؟ قال سبحانک، پہلا جواب فرمایا یا اللہ عبادت اور پکار تیرا حق ہے تے تیری ذات دے اندر کوئی شریک نہیں، سبحانکا تو تے شریکہ تو پاک ہیں۔ اللہ میں تیرا شریک کس طرح ہو سکتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں او گل کنجے آکھ سکدا جیڑی گل آکھنا مینوں روا ہی نہیں، جیڑی گل آکھنا میری شیان شان ہی نہیں، میرے واسطے مناسب ہی نہیں، میرے واسطے جائز بھی نہیں۔ اللہ عبادت حق تیرا ہے، میں ساری زندگی انہاں وہی ہوا دریا، اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو تو صرف اور صرف رب دی کرو۔ اللہ اکبر۔ تمام نبیوں نے نبوت ملن دے بعد اعلان فرمایا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا او پیغمبر ہیں جنہاں نے دودھ پینے دی حالت دے اندر ماں دی گود دے اندر بھی ایو جملہ فرمایا، اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اللہ دی ذات دی جیڑا میرا بھی رب ہے تو تواڈا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تے پنگوڑے دے اندر بھی یہ اعلان چکیتا، اللہ میں انہوں کن آکھ سکتا ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر اللہ میں گل آکھی تو چنگی طرح جان دیں، اگر میں جملہ آکھے بھی ہے تو چنگی طرح جان دیں کہ میں اس نو نہیں آکھیا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسکا، اللہ جیڑا میرے دل دے اندر ہے میں اس نو تا جاندہ ہاں، جیڑا تیرے دل دے اندر ہے یا اللہ اس نو میں نہیں جاندہ۔ عقیدہ ہے، سمجھو میرے دوست، حضرت عیسیٰ اللہ دے سامنے کھڑے ہیں، تصور کرو اللہ دے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے آکھ رہے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسکا، اللہ جیڑا میرے دل دے اندر ہے اس نو تا میں جاندہ ہاں، جیڑا تیرے دل دے اندر ہے اللہ میں عیسیٰ نہیں جاندہ۔ معلوم ہویا اللہ دے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں، اللہ دے سوا کوئی بھی پردے دی گلاں نو جانن والا نہیں ہے، اللہ دے سوا کوئی بھی دلاں دے راز جانن والا نہیں ہے۔ تو پھر میں آکھنا کہ نرا ہی بکواس ہے جڑے لوگ آدھن کہ نبی ولی بھی عالم الغیب ہیں، وہ بھی پردے دے اندر سب کچھ جانن والے ہیں۔
اللہ اکبر، انک انت علام الغیوب، اس واسطے کہ اے اللہ تو ہی تے ہیں تمام قسم دی پوشیدہ چیزاں دا پوری طرح علم رکھن والا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ اعلان توحید رب دے سامنے پھر کر رہے ہیں، فرمایا یا اللہ میں انہاں نوں نہیں آکھیا الا ما امرتنی به، مگر اللہ جیڑا تو مینوں حکم دیتا ہا، تے تو مینوں حکم کی دیتا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف رب دی کرنی ہے، رب دی عبادت اور پکار دے اندر کہنوں بھی شریک نہیں کرنا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ میں نو صرف انہاں حالات دا انہاں دا پتہ ہے جب تک میں انہاں دے اندر موجود رہا ہاں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو یا اللہ تو جدہ میں نو پورا پورا اٹھا لیا، روح مع الجسد، کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ انہاں دوتے تو نگران ہیں، میں نو زندہ آسمانہ تے اٹھاون تو بعد یا میری وفات دے بعد اللہ تعالیٰ میں نو انہاں دے حالات اور انہاں دے معاملات دا ککھ پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تو ہی ہے ہر چیز اسے حاضر موجود۔ اللہ اکبر۔ عرض میرے دوستو تواڈے سامنے ایک کر رہا کہ محض بتاں دی عبادت نہیں کیتی گئی، بلکہ نبی ولی کئی چیزاں دی عبادت کیتی گئی۔ اے انشاءاللہ پھر ایک دن موضوع رکھ لسائیں کہ دہیں آ ویسی آیات دے اندر۔ اللہ اکبر۔ جنہ دی لوگاں نے عبادت کی تھی، فرشتیں دی لوگاں نے عبادت کی تھی، انبیاء دی لوگاں نے عبادت کی تھی، اور اسی طرح نیک لوگاں دی عبادت اور پکار کی گئی۔ محض مورتیاں اور پتھراں دی عبادت نہیں ہوندی۔ پتھراں دے لوگ بت ضرور بنا دے آن، لیکن نظریہ انہاں دے اے ہوندا ہی کہ اس نبی ولی بزرگ دی روح اس دے اندر کیا کر چکی ہے، حلول کر چکی۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ نے جس چیز تو منع فرمایا کہ فرمایا شرک نہ کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیتا تیرے رب نے اللہ تعبدو کہ مت عبادت اور پکار کرو مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ عبادت دی کئی اقسام علماء دے کولو سن دے رہندے ہو، مالی عبادت، اسی طرح بدنی عبادت، اسی طرح زبانی عبادت۔ تو تمام قسم دی عبادات دا اگر مستحق ذات ہے تو کس دی ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ تو مالی عبادت کرنی تامی اللہ واسطے، بدنی عبادت کرنی تامی اللہ واسطے، قولی عبادت کرنی زبانی تامی اللہ واسطے، قلبی عبادت کرنی ہے، دل دے اندر تصورات کرنے ہیں عبادت اور پکار دے، اللہ دا ذکر کرنا ہے تو صرف اور صرف رب دا کرنا ہے، اللہ دی عبادت اور پکار دے اندر کہنو بھی شریک نہیں کرنا۔ اے اللہ دے عذاب تو بچن دا اے پہلا امر ہے کہ عبادت اور پکار صرف اور صرف اللہ دی کرو، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سانو شرک تو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ سانو توحید والے عقیدے تے ساری زندگی کاربند رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد